جیسے جیسے کنفرمیشن ہوگی یہ چیزیں بھی قوم کے سامنے رکھی جائیں گی کہ یہ کس قسم کا کھلواڑ جو ہے یہ یہاں. اب قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ایک ایسا شخص جو وزیر اعظم رہا ہے بدقسمتی سے اس ملک کا اور آگے بھی بننے کا دعوے دار ہے، اس کا کردار کیا ہے، وہ کس طرح کے راستے پہ اس ملک کی نوجوان نسل کو اور جو ہے وہ اپنی جماعت کو چلانا چاہتا ہے، کس طرح کے اس کے خیالات ہیں. ہماری یہ بات جو ہے، جو آج وہاں سے جو کچھ برآمد ہوا ہے، جس کی تفصیل جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور جو ان کے انفارمیشن منسٹر ہیں عامر میر صاحب اور آئی جی پولیس، انہوں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کا مقصد اس ملک میں فتنہ، افراتفری اور انارکی پھیلانا ہے، اور یہی اس کا ایجنڈا ہے. اور یہ پچھلے تقریباً 10 سال سے اپنے اس ایجنڈے پہ گامزن ہے. یہ 2014 سے اس نے ہر دن اپنے اس ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہے. یہ پونے 4 سال گورنمنٹ میں رہا ہے، تو اس وقت بھی یہ آمادہ فساد رہا ہے. یہ اس وقت کہتا تھا کہ اپوزیشن کو ختم کر دوں، مجھے اگر کوئی مل جائے اختیار تو میں 500 لوگوں کو پھانسی چڑھا دوں. اور کیسا بدبخت یہ ٹولہ ہے کہ جس وقت یہ لوگوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ جی میں منی لانڈرنگ کی بنیاد پہ، بیرون ملک پیسے بھیجنے کی بنیاد پہ میں ان کو پھانسی دینا چاہتا ہوں، اس وقت اس کی فرنٹ مین فرا گوگی جو ہے اسی وقت اربوں روپے جو ہے وہ باہر منتقل کر رہی تھی، منی لانڈرنگ کر رہی تھی. وہ بھی 12 ارب روپے کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ بھی جو ہے وہ سامنے ہے، وہ ثبوت جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ فرا گوگی کے کارنامے، اس کی رشوت ستانیاں اور لوٹ مار پنجاب میں، اس کا اپنا جو معاملات ہیں، اس کے کس طرح سے اس نے 50 ارب روپے کا ٹیکہ قومی خزانے کو لگا کے خود القادر ٹرسٹ کے نام پہ اوپر کوئی تقریباً 7 ارب روپے کی پراپرٹی اپنے نام کروائی، اور وہ جو ہے اپنا رجسٹری اور وہ القادر ٹرسٹ، اس کے ٹرسٹی کون ہے؟ ٹرسٹی صرف اور صرف یہ خود ہیں اور ان کی اہلیہ محترمہ ہے، کوئی تیسرا ٹرسٹی نہیں ہے. اسی طرح سے توشہ خانہ کی چوریاں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ اپنا ٹیرین وائٹ کا جو کیسز ہے. اب اسے معلوم ہے کہ ان کیسز میں اسے سزا ہوگی، تو اب اس نے عدالتوں میں جانے سے انکار کر دیا ہے. پنجاب پولیس نے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے، فیڈرل گورنمنٹ کے طور پہ ہم نے، ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز نے ان کی مدد کی. انہوں نے اپنے لوگ زخمی کروائے کہ سر پھٹے، اور انہوں نے عدالت کے حکم کی تعمیل کے لیے جو ہے وہاں پہ جا کے اتنا پریشر بلڈ کیا. یہ میں جو سی سی پی او لاہور اور آئی جی پی پولیس اور دوسرے جو اہلکار جو زخمی ہوئے یا جنہوں نے وہاں پہ 3-4 دن نہت تھے، کیونکہ اس مقصد کے لیے کہ اس فتنے کو کوئی ڈیڈ باڈیز نہ ملیں کہ یہ اپنے فتنہ اور فساد کے پروگرام کو مزید آگے چلائے، تو وہ ہم نے جو ہے وہ کوشش کی کہ پولیس جو ہے وہ مسلح نہ جائے. صرف اینٹی رائٹس پولیس، جس کے پاس ایک ربڑ سٹک ہوتی ہے اور ایک شیٹ ہوتی ہے خود کو پتھراؤ سے بچانے کے لیے، وہ لوگ وہاں پہ گئے اور آگے سے کلاشن کوفوں سے مسلح دہشت گرد موجود تھے، شرپسند موجود تھے. انہوں نے 4 دن ان کی دہشت گردی اور شرپسندی کو فیس کیا، لیکن ایک ایسا پریشر بلڈ کیا
کہ پھر اسے یہ کہنا پڑا کہ میں جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوں گا۔ وہ جو کہتا تھا کہ میں نے تو پیش ہی نہیں ہونا، میں جو ہے وہ کسی عدالت میں جاؤں گا نہیں، اسے پھر یہ ماننا پڑا کہ میں عدالت میں پیش ہوں گا۔ عدالت میں پیش ہونے سے ایک دن پہلے اسے تمام کیسز سے جو ہے وہ ضمانت قبل از گرفتاری دی گئی۔ ایک طرف ایک آدمی جو ہے وہ عدالتی حکم کی تعمیل کرنے سے انکاری ہے، عدالتی حکم کی تعمیل کے لیے جانے والے لوگوں کے سر پھاڑ رہا ہے، لا انفورسنگ ایجنسیز کے اوپر جو ہے وہ پتھر برسا رہا ہے، اور دوسری طرف اسے جو ہے وہ تھوک کے حساب سے ضمانت قبل از گرفتاری کا جو ہے وہ بینیفٹ دیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کا جو سلوک ہے وہ اسے مزید جو ہے وہ بدمعاش بنانے کی طرف جو ہے وہ معاون ثابت ہو رہا ہے اور ہوگا، کیونکہ اس طرح سے پھر اس قسم کے شرپسند اور لا قانونیت پہ یقین رکھنے والے اور فتنہ اور فساد پھیلانے والے شخص کو اسے حوصلہ ملتا ہے، اور جو روکنے والے یا قانون نافذ کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے وہ امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ جناب وہ جا رہے ہیں، ان کا انتظار ہو رہا ہے، کورٹ کا ٹائم کچھ ہے اور وہ جناب کسی اور ٹائم پہ پہنچ رہے ہیں، تو وہاں پہ ان کا انتظار ہو رہا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے ان 3 کیسوں میں بیل دے دیں، وہ بھی مل جاتی، پھر 8 کیس اور ان میں بھی بیل دے دیں۔ اور آج جو ان کو مجبور کیا گیا اسے کہ وہ قانون کے کٹہرے میں پیش ہو، عدالت کے روبرو پیش ہو، آج میں اس واقعے کی بھی جو ہے وہ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں کہ آج انہیں یہ کہا گیا تھا، یہ میں نے میڈیا پہ بھی یہ آفر کی تھی کہ آپ کو اگر خطرہ ہے تو جس پوائنٹ سے آپ کہیں ہم آپ کو وہیں سے سیکورٹی فراہم کریں گے، آپ کو عدالت تک لے کے جائیں گے، آپ عدالت میں اپنی حاضری لگوائیں، عدالتی جو پروسیس ہے اس کو مکمل کریں، اس کے بعد آپ جہاں کہیں گے ہم آپ کو وہاں پہ ڈراپ کر دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود وہ ایک جتھے کی صورت میں جو ہے وہ انہوں نے جانا مناسب سمجھا۔ عدالت کا یہ حکم تھا، یہ حکومت کا کوئی یعنی ارادہ یا کوئی حکومت کا حکم نہیں تھا یا کوئی انتظامی حکم بھی نہیں تھا، یہ عدالت کا حکم تھا کہ یہ لسٹ ہے، اس لسٹ کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو داخل ہونے دیا جائے۔ یہ وکلاء کی لسٹ ہے، یہ ان کے جو ہے وہ ورکرز کی لسٹ ہے یا ان کے لیڈرز کی لسٹ ہے، اس کے علاوہ احاطہ عدالت میں جوڈیشل کمپلیکس میں کسی کو داخل نہ ہونے دیا جائے۔ یہ عدالت کا حکم تھا۔ پہلے یہ حکم تھا کہ میڈیا کو بھی جو ہے وہ باہر رکھا جائے اور باہر سے وہ رپورٹنگ کرے۔ اس کے بعد عدالت نے حکم دیا کہ میڈیا کو آنے کی اجازت دی جائے۔ اسلام آباد پولیس نے ان تمام لوگوں کو جن کا عدالت کی طرف سے یہ اجازت نامہ تھا ان کو عدالت میں حاضر ہونے یا عدالت میں جانے کی اجازت دی، اور جب میڈیا کو کہا گیا تو پھر میڈیا کو بھی اجازت دی۔ عمران خان نیازی کم از کم 300 سے 400 لوگوں کے مسلح جتھے کے ساتھ عدالت کے گیٹ پر پہنچے اور کہا کہ میں اس جتھے کے ساتھ ہی جو ہے وہ کمرہ عدالت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو اس سے پہلے ایک ریکارڈ موجود تھا کہ پہلے بھی وہ آج سے کوئی 2 ہفتے پہلے ایک جتھے کے ساتھ اسی طرح سے جوڈیشل کمپلیکس میں گیا تھا اور وہاں پہ توڑ پھوڑ کی، وہاں پہ عدالت کی توہین کی
اور وہاں پہ جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ بہت زیادہ خراب کیا گیا۔ اسے کہا گیا کہ عدالت کا یہ حکم ہے کہ آپ کو، آپ کی گاڑی میں جو لوگ آپ کے ساتھ 2 یا 4 لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو احاطہ عدالت میں جانے کی اور وہاں پہ عدالت میں پیش ہونے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے، اور اندر جو ہے وہ حفاظتی انتظامات جو ہیں وہ بھرپور ہیں، تو اس لیے آپ مناسب سمجھیں اور آپ آئیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سارے لوگ میرے ساتھ جائیں گے، جن میں کو میرا خیال ہے کہ 300-400 لوگوں میں سے کم از کم جو ہمارے پاس فوٹیج ریکارڈ ہے 100 کے قریب لوگ مسلح تھے۔ اب آپ بتائیں کہ یہ کس طرح سے یہ اجازت دی جا سکتی تھی کہ آپ جناب اس طرح سے جا کے جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوں؟ ان کو روکا گیا، اور جب وہ انہوں نے تھوڑا پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی تو پھر پولیس کو تھوڑا طاقت کا استعمال کرنا پڑا اور انہیں گیٹ سے ہٹایا گیا۔ اس کے بعد توقع تو یہ کی جاتی تھی، یا یہ کی جانی چاہیے، یا ایسا ہونا چاہیے کہ اس قسم کی غنڈہ گردی کی حوصلہ شکنی ہو، اس قسم کی بدماشی کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہو، اس قسم کا جو ہے وہ ایک یعنی اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھے جانے والے رجحان کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہو۔ عدالت کو یہ حکم دینا چاہیے تھا کہ بھئی گاڑی سے اترو اور آ کے عدالت میں پیش ہو۔ حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ عدالت کے ذمہ ہے، عدالت نے بارے پہ پورے انتظامات کیے ہوئے ہیں، یہ حاضر ہوتا، اور اگر آپ حاضر نہیں ہوں گے تو آپ کا یہ وارنٹ جو ہے اس کی تعمیل کے لیے جو میں پولیس کو یا لا انفورسنگ ایجنسیز کو حکم دوں گا۔ اور یہ ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونا ضروری تھا، تاکہ اس قسم کے فتنے کو جو ہے وہ مزید نہ پنپنے دیا جائے، اس قسم کے فتنے کی مزید حوصلہ افزائی نہ ہو۔ اگر آج اسے یہ حکم دیا جاتا یا وہاں پہ موجود لا انفورسنگ ایجنسیز کے آفیسرز کو یہ حکم دیا جاتا کہ اس فتنے کو جو ہے وہ پکڑ کے عدالت میں پیش کیا جائے، یا اس کی گاڑی کو جو ہے وہ احاطہ عدالت میں لایا جائے اور اس کو پیش کیا جائے، یا اسے کہا جاتا کہ آپ پیش ہوں آ کے، ورنہ آپ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی اور قانون جو ہے وہ اپنا راستہ لے گا، تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ ان کی جو ہے وہ پیشی نہ ہوتی اور انہیں جو ہے وہ اس غنڈہ گردی کو اور اس بدماشی کو جو ہے وہ لگام نہ پڑتی۔ لیکن میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو گاڑی میں ہی حاضری لگوانے کی سہولت دے دی گئی، اور انہیں کہا گیا کہ آپ گاڑی میں بیٹھ کے ہی دستخط کر دیں اور آپ کی حاضری ہو گئی تو آپ جو ہے نا وہ آپ گھر جائیں۔ اور وہ سنا ہے بعد میں نے کہ وہ جو فائل جس پہ گاڑی میں بیٹھ کے حاضری لگائی تھی، وہ کہتے ہیں فائل بھی گم ہو گئی ہے، وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئی ہے۔ ہم عدالت کا، عدلیہ کا بے پناہ احترام کرتے ہیں۔ میری پارٹی کی قیادت ہمیشہ ان کی یہ ایڈوائز رہی ہے کہ عدلیہ کا جو ہے وہ احترام ہونا چاہیے، اور اگر کوئی شکوہ یا گلہ بھی ہے تو وہ ایک دائرے میں، ایک رسپیکٹ کے دائرے میں جو ہے بات ہونی چاہیے، جس طرح سے میں نے کی ہے۔ لیکن میں یہ کہنے کی جسارت معذرت کے ساتھ ضرور کہوں گا کہ یہی ہے وہ رویہ جس نے اس کی سرکشی اور خرمستی میں اضافہ کیا ہے۔ اس کی سرکشی اور خرمستی جو ہے وہ دنوں نہیں گھنٹوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ یہ ایک بزدل انسان ہے،
اسے اتنا خوف ہے، تحریک چلاتا ہے یہ جیل بھروں کی، اور جیل سے اس کو اتنا خوف ہے کہ یہ اریسٹ ہوا، مجھے لگتا ہے کہ اس کو اسی وقت اٹیک ہو جائے گا کہ یہ جیل جانے سے پہلے۔ میرا خیال ہے کہ اس کا ہمیں جو ہے وہ پہلے سے بندوبست کرنا پڑے گا کہ جب اس کو یہ معلوم ہو کہ میں گرفتار ہو گیا ہوں، یعنی اتنا خوف گرفتاری سے، اتنا خوف جیل جانے سے، وہ لوگوں کو تو تم مہینوں سالوں جیلوں میں تم نے بھرے رکھا، اور جیلوں میں تم پتہ کراتے تھے کہ اس نے کھایا کیا ہے، اس کو وہاں پہ کوئی پنکھا تو نہیں اس کے کو چل رہا، کوئی اے سی تو نہیں لگ گیا، کوئی روٹی تو نہیں گھر سے آ گئی۔ ہمیں تو تم نے 6 مہینے جو ہے وہ گھر سے روٹی نہیں منگوانے دی، یہ تھا تمہارا حال، اور خود تم جو ہے وہ جیل جانے سے اتنا خوف زدہ ہو کہ تم جو ہے وہ پوری ملک کو اور رول آف لا کو داؤ پہ لگانے پہ تلے ہوئے ہو، تم لوگوں کو مروانے کے لیے ساتھ لے کے جا رہے ہو کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ اگر مجھے گرفتار کرنے کا یا مجھے جیل بھیجنے کا کوئی خطرہ پیدا ہو تو یہ لوگ مریں گے، اور یہ مر جائیں گے تو میں بچ جاؤں گا، اتنا خوف ہے۔ تو یہ جو سرکشی ہے، یہ جو خرمستی ہے بلکہ بدمستی ہے، اس کی یہ وجوہات ہیں، یہ چیزیں جو ہے ان چیزوں کی وجوہات بن رہی ہیں، یہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ بڑی ہوتی جاتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے یہ پھر ایک خطرے کی علامت بن جاتی ہے، اور اس کے پھر مضر اثرات جو ہیں وہ بعض اوقات قومی سطح پہ جو ہے وہ بھگتنے پڑتے ہیں۔ یہ 4.25 سال حکومت میں رہا ہے، اس نے جو بٹھا بٹھایا ہے اس ملک کا، جو اس نے جو ہے وہ اکانومی کا بیڑا غرق کیا ہے، اسے جو ہے وہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ اگر پہلے اس کی شناخت ہو جاتی، اس کا ادراک ہو جاتا، قوم جو ہے وہ ڈٹ جاتی اور 2018 میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے باوجود جو ہے اس کا راستہ روکتی، اور اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے جو آج پچھتا رہی ہے، یا اس وقت جو لوگ تھے جنہوں نے یہ کیا وہ آج یقیناً پچھتا رہے ہیں، تو یہ ایسا نہ ہوتا تو شاید یہ ملک جو ہے وہ اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوتا۔ لیکن اب بھی وقت ہے کہ قوم اس کی شناخت کرے، اس کا ادراک کرے کہ یہ ایک فتنہ ہے، یہ ایک فساد ہے، یہ ملک میں افراتفری چاہتا ہے، یہ ملک میں انارکی چاہتا ہے، یہ سیاستدان نہیں ہے، اس کا کوئی رویہ سیاسی نہیں ہے، اس کا کوئی رویہ جمہوری نہیں ہے، یہ حکومت میں ہوتا ہے تو اپوزیشن کو جو ہے وہ مار دینا چاہتا ہے، اور اپوزیشن میں ہوتا ہے تو حکومت کو ختم کر دینا چاہتا ہے۔ تو اس کا قوم جو ہے وہ ادراک کرے، شناخت کرے، اور اسے ووٹ کی طاقت سے مائنس کرے۔ یہ پاکستان کی بقا کے لیے اور پاکستان کے آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ آج اسلام آباد میں وہ اسلحہ بھی دیکھا گیا، وہ کہا گیا کہ ٹیئر گیس کی گنز بھی موجود تھی، اور لاہور میں بھی قلعہ تنظیم کے جو کارکن ہیں وہ دیکھے گئے ہیں، اس پر فیڈرل گورنمنٹ نے کچھ دیکھا؟ جو 65 لوگ گرفتار ہیں ان میں سے کوئی تقریباً 12-13 کے متعلق تو ویریفائی بھی ہو چکا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ کہاں سے ہے۔ اکثریت کا تعلق جو ہے وہ اس صوبے سے نہیں ہے، جس صوبے سے ہے میں اس طرح سے نام نہیں لینا چاہتا۔ وہاں سے جو اسلحہ برآمد ہوا ہے وہ سارا ناجائز ہے، کوئی وہ لائسنسی نہیں ہے، اور وہاں سے جو باقی چیزیں جو ہیں وہ برآمد ہوئی ہیں وہ وہاں پہ جو ماحول تھا وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو آج یہ لوگ جوڈیشل کمپلیکس میں داخل ہونا چاہتے تھے تو اس میں بہت سارے لوگ مسلح تھے، اور ان کے باقاعدہ اسلحہ دیکھا گیا ہے۔ جو ویڈیو کلپس بنے ہیں اس میں وہ صاف ظاہر ہے، میڈیا کے لوگ بھی وہیں تھے، میڈیا کے لوگوں نے بنائی ہے، تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ لوگ مسلح نہیں تھے۔ سر یہ فرمائے گا کہ کل مہیر نواز صاحبہ نے کہا کہ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، اس کو دہشت گرد یا عسکر جماعت کے طور کے اوپر اس کو ٹریٹ کیا جانا چاہیے،
آپ یہ فرمائیے گا جس طرح آپ نے یہ باتیں کی کہ وہاں پہ مسلح لوگ تھے، وہاں پہ آنسو گیس بھی ان کی طرف سے فائر کی گئی، لاہور میں لوگ وہ ایریا بنا ہوا تھا، بطور وفاقی وزیر داخلہ کیا آپ مریم نواز کے اس مطالبے کی حمایت کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک بینڈ آرگنائزیشن کے طور کے اوپر لیا جانا چاہیے؟ کیا اس کے خلاف آپ ریفرنس بھی فائل کریں گے؟ دیکھیں، مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ایک پارٹی کی لیڈر ہیں، اور پارٹی لیڈر جو ہے وہ اپنی اسیسمنٹ کے مطابق جو ہے وہ بات کرتا ہے، بعد میں حقائق جو ہیں وہ اس کی بات کی تائید کرتے ہیں یا اسے مسترد کرتے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے کل بات کی، تو کل تو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آج وہاں جب نو گو ایریا کلیئر کیا جائے گا تو وہاں سے کیا کچھ ملے گا، تو آج وہاں سے جو کچھ ملا ہے تو اس کے بعد تو جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں رہتی اس بات کی۔ ان کے حرف جو بات انہوں نے کہی اس کی جو ہے وہ تائید ہو گئی ہے، بلکہ وہ ایک ایویڈنس جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو وہ آپ کے علم میں ہے کہ کسی تنظیم کو یعنی دہشت گردی کی بنیاد پہ یا ان حرکتوں کی بنیاد پہ جو حرکتیں ان کی سامنے آئی ہیں اسے جو ہے وہ کالعدم قرار دلوانے کے لیے جو پروسیس ہے وہ ایک جوڈیشل پروسیس ہے۔ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لیگل ٹیم کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ اس پروسیس میں جو ہے وہ کامیابی کے کیا امکانات ہیں، ورنہ ریفرنس موو کرنے کے لیے تو جو ایویڈنس سامنے آئی ہے وہ کافی ہے۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں جب کارروائی کے لیے جاتی ہیں تو انہیں ریزسٹنس بھی ہوتی ہے، وہ عدالتی حکم کی تعمیل کرتی ہیں، اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو جو ریلیف ملتا ہے ان کے پاس شاید کوئی جن جنات موکل یا کوئی خلائی مخلوق یا کوئی ایسی پرچی ہے کہ انہیں عدالتوں سے ریلیف بھی مل جاتا ہے، وہ آتا عدالت میں بھی چلے جاتے ہیں، وہاں املاک کو بھی نقصان پہنچایا جاتا ہے، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے؟ نہیں، وہ جن جنات اور پرچی کے اوپر تو میں تو یقین نہیں رکھتا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ضرور ہے کہ ان کو ایکسٹرا آرڈینری ریلیف جو ہے وہ ملتا رہا ہے، آج بھی ملا ہے، لیکن ہم اس میں نہ تو عدلیہ کے اوپر اور نہ ہی کوئی جنات کے اوپر کوئی الزام نہیں دیں گے، لیکن ہم یہ ریکویسٹ ضرور کریں گے اور رسپیکٹفلی اس نقطے کو جو ہے وہ اٹھائیں گے تاکہ اس قسم کے رجحانات کی جو ہے وہ کمی آئے اور اس کی بدماشی، اس کی سرکشی اور اس کی بدمستی جو ہے اسے کنٹرول کیا جائے۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر اس کو یہ ایکسٹرا آرڈینری ریلیف ملنا بند ہو جائے تو یہ ہفتوں مہینوں میں نہیں، یہ دنوں میں جو ہے یہ سیدھا ہو جائے گا۔ جتنا یہ بزدل آدمی ہے یہ صرف اور صرف اس بات پہ جو ہے وہ یعنی اس کو بغیر حاضری کے اس کو بیل بفور ارسٹ مل جاتی ہے، یعنی اور آج تک میں نے بھی جو ہے وہ کوئی 10-15 سال وکالت بھی کی ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ بھلے سیاست میں ہوں لیکن باہر سے تعلق رہتا ہے، تو میں نے تو کبھی آج تک نہیں دیکھا کہ بیل بفور ارسٹ آپ گھر پہ بیٹھے ہوں آپ کو مل جائے۔ سر آج بھی عمران صاحب نے کہا اور کبھی اس سے کم بھی کہتے رہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، وزیر داخلہ کے طور پر آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے کہ ان کی جان کو کوئی تھریٹ ہے؟ دیکھیں، وہ اس بات کو ایک عذر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ تھریٹ ان کو اس ماحول میں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے ارد گرد جو ہے وہ 300-400 بندہ مسلح اکٹھا کیا ہوا ہے۔ اب ان مسلح لوگوں میں اگر کوئی ادروائز مسلح آدمی آ جائے تو اس کا کیا چیک ہے؟ کوئی چیک نہیں ہے، اور وہ آ کے کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ خود جو ماحول پیدا کرتے ہیں اس سے یہ یقین ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ وہ خود جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ خطرے والی بات یہ عذر صرف اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ عدالتی کارروائی سے یا قانونی کارروائی سے جو ہے وہ بچیں۔ اگر انہیں خطرہ ہے تو ان کو تو چاہیے کہ وہ سیکورٹی پرسنلز کے علاوہ، یونیفارم گارڈ کے علاوہ کسی کو اپنے نزدیک نہ آنے دیں، لیکن ان کے گرد تو جو ہے وہ لوگ ان کو خود بھی نہیں وہ جانتے ہوتے کہ کون ہیں وہ لوگ، کون کدھر سے آیا ہے۔ تو یہ کیا سیکورٹی کا خطرہ ہوتا ہے؟ یہ دہشت گردوں کو اپنے گھر پہ آپ رکھتے ہیں،
یہ بالکل اس کا جو ہے یہ عذر جو ہے وہ بے معنی ہے۔ اچھا رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی آپ لاسٹ کویشچن جی۔ ابھی آپ نے پریس کانفرنس میں یہ فرمایا کہ ہمارے یہ اور پنجاب حکومت کے اور وفاقی اداروں کے پریشر بلڈ کرنے کی بنا پر عمران خان جو ہے وہ آج عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ اگر سر یہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے نہیں تھا اور صرف پریشر بلڈ کرنے کے لیے وفاق اور پنجاب نے عوام کا کروڑوں روپیہ اس چیز پہ لگا دیا اور پورا شہر مفلوج بنا رہا، اور جس کے بعد رنجت بھی وہاں موجود تھی، پنجاب پولیس بھی موجود تھی، ایک مسلح مٹھی پر جتھے نے یہ امپریشن دیا کہ انہوں نے ریاست کے ساتھ ٹکر لی ہے اور ریاست ناکام ہوئی ہے عمران خان کو گرفتار کرنے میں۔ دیکھیں اگر ریاست جو ہے وہ کچھ شرپسند دہشت گرد مسلح ہو کے مورچہ زن ہوں اور ریاست جو ہے وہ عدالتی وارنٹ دے کے پولیس کو ایک ربڑ سٹک اور ایک شیلڈ کے ساتھ بھیجے وہاں پہ، تو کیا ریاست کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس طرح سے گرفتاری نہیں ہو سکتی؟ ریاست کو یہ معلوم تھا، لیکن ریاست نے اس کے باوجود یہ فیصلہ کیا کہ جایا جائے، ان کو اس بات کا جو ہے وہ پریشر دیا جائے کہ آپ کے خلاف یہ حکم ہے، آپ اس کی تعمیل کریں، ورنہ یہ جو لوگ خالی ہاتھ غیر مسلح صرف ربڑ سٹک کے ساتھ آئے ہیں یہ پھر دوسری صورت میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ پریشر تھا جس وجہ سے وہ مجبور ہوئے اور انہوں نے پھر کہا کہ جی میں جانے کو تیار ہوں اور میں عدالت میں جو ہے وہ پیش ہو جاؤں گا، ورنہ تو ان کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی تھی۔ تو رہی بات یہ کہ اس میں ریاستی رٹ کی کامیابی یا ناکامی کی، تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ہمیں بھی معلوم تھا کہ ایک آدمی اگر مورچہ زن ہے تو وہ جس طاقت سے مورچہ زن ہے اس سے زیادہ طاقت جو ہے وہ ڈپلوائے کی جائے گی تو رزلٹ آئے گا۔ اور آپ یہ سمجھ لیں کہ وہاں پہ ٹھیک ہے اس کے پاس وہاں پہ 100 آدمی ہوگا جو مسلح اس نے بٹھایا ہوا تھا، بیچ میں سے کوئی 60-70 جو ہے وہ دہشت گرد ہوں گے، اس کے بعد اس نے وہاں پہ کوئی 200-400 آدمی جو ہے وہ باہر بٹھایا ہوا تھا، جس طرح سے خواتین کو اس نے جو ہے وہ اپنی حفاظت کے لیے وہاں پہ بٹھایا ہوا تھا، اور رات کے وقت جو وہ کرتے تھے وہاں پہ جس قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی تھی، اس کے بعد صبح 4-5 بجے تو ٹوٹل 50-60 لوگ رہ جاتے تھے۔ تو وہ وقت بھی جو ہے وہ گورنمنٹ اچانک چوز کر سکتی تھی، لیکن گورنمنٹ کا یہ بالکل جو ہے وہ ارادہ نہیں تھا۔ اور اگر آپ سمجھیں کہ کیا اگر وہاں پہ 100 آدمی مسلح تھا تو کیا حکومت کے پاس 100 آدمی مسلح نہیں ہے؟ حکومت اگر چاہے تو وہاں پہ 2000 آدمی مسلح بھیج سکتی تھی، لیکن بہرحال ہم اس معاملے کو اس لیول پہ نہیں لے جانا چاہتے جس لیول پہ وہ لے جا کے